بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران شاہ کھگا میرا نام ہے۔ NA 146 سے میں PTI کا نامزد امیدوار ہوں۔ باقی جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو میں PTI میں 2009 سے اب تک چلا آ رہا ہوں۔ 2009 میں 11 میں ہم نے جلسہ بھی کروایا خان صاحب کا ادھر ویٹرنری ہاسپٹل میں، اور وہ شروع والے دن تھے جب ہم نے اتنی محنت کی، کیونکہ خان صاحب پولیٹیکلی طور پہ سیاست میں نئے تھے۔ لوگ ان کو کرکٹ کی وجہ سے جانتے تھے، سیاست کی وجہ سے جانتے کوئی نہیں تھے۔ ہم نے دیہاتوں میں وہ جیسے اس وقت رکشوں پہ اناؤنسمنٹس کروائیں، پمفلٹس تقسیم کیے، کیونکہ ہر کوئی انہیں کرکٹ کے لحاظ سے جانتا تھا، سیاست سے نہیں۔ بہرحال ہم نے محنت کی اور ایک بڑا جلسہ اچھا ہم نے میاں چنوں میں کروایا۔ اس کے بعد سے پھر ہمارے دوسرے 2011 میں آنا شروع ہوئے سیاسی حضرات۔ لاہور کا ایک جلسہ ہم نے ارینج کروایا، تو پورے پاکستان سے وہاں لوگ آئے، تو وہاں سے پھر خان صاحب کا ایک بہت بڑا سیاست میں شروع ہوا، ایک نام شروع ہوا۔ تحریک انصاف نے وہاں سے اپنے آپ کو پھیلایا۔ پھر مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب آئے PTI میں اس جلسے میں بھی گیا گھوٹکی، تو وہ ہماری اسٹرگل ساتھ چلتی رہی۔ پھر آگے انٹرا پارٹی الیکشن 2013 کے بھی، اس میں میں نے بھرپور حصہ لیا۔ پیر ظہور حسین قریشی صاحب ضلع کے صدر بنے، میں تحصیل میاں چنوں کا صدر بنا۔ پھر اس کے تھوڑے کو 2 مہینے بعد، میرے خیال 3 مہینے بعد جنرل الیکشن آ گئے۔ ابھی وہ اس پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا معاملہ چل رہا تھا، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن میں 2 گروپس تھے، ایک تھے ماروزل دلو صاحب اور ایک ہمارا تھا۔ تو ہم چاہتے تو نہیں تھے لڑائی، مگر وہ ایک سیاسی معاملہ تھا، ہم آپس میں اس میں ووٹ دیے خلاف۔ تو وہ ابھی لڑائی کا ہم شاید اس طرح کو سیٹ ہو نہیں پائے تھے کہ جنرل الیکشن اناؤنس ہوا، کمیٹی بنی۔ میں اب آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوئیں۔ کمیٹی بنی، میں ایز اے تحصیل صدر اس کمیٹی کا ممبر تھا، ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا۔ کرنل اقبال دلو صاحب ہوتے تھے، وہ ممبر تھے۔ تو تقریباً میرا خیال ہے ہمارے 8 ممبرز تھے اس کمیٹی کے۔ وہاں ہمیں کہا گیا سینٹر کی طرف سے کہ آپ نے 3 نام دینے پروونس کو، پروونس نے آگے فیڈرل میں 2 نام بھیجنے اور 1 نام فائنل ہوگا۔ پیر ظہور حسین قریشی صاحب جلسہ ہوا تھا تو پیچھے ہی تھے، لاہور ہی تھے، تو انہوں نے کہا آپ چلیں، میں میٹنگ پہ آتا ہوں۔ تو وہ کہیں راستے میں انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں نہیں آ سکتا کسی وجہ سے، میں کل آؤں گا، تو آپ میٹنگ کو وہاں چیئر کر لیں سارے جو ہیں۔ وہاں پہ جو ہماری ووٹنگ ہوئی اس میں پیر ظہور حسین تیسرے نمبر پہ تھے، چوتھے پہ تھے۔ پہلے پہ مار اقبال دلو صاحب تھے، دوسرے پہ تھے پہلے نواب فرت اللہ تھے، دوسرے پہ کرنل اقبال دلو صاحب تھے، تیسرے پہ پیر ظہور تھے شاید۔ تو اسی طرح صوبائی پہ بھی عباس علی شاہ صاحب نیچے تھے، میرا اور مشتاق شاہ کو انہوں نے کراس لگا کے جس کو بھی مل گئی، اور دوسرے پہ کرنل اپنا مار افضل دلو صاحب تھے۔ یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے کسی طریقے سے ایک فیک والا سلسلہ جو اب چل رہا ہے یہ اس وقت سے چل رہا ہے، انہوں نے ایک فیک بنا کے مخدوم شاہ محمود کے تھرو عمران خان تک پہنچا دی کہ جی پیر ظہور پہلے نمبر پہ، دوسرے پہ نواب فرت اللہ خان صاحب، اور تیسرے پہ جو ہے انہوں نے اقبال دلو صاحب کو ڈالا۔ اسی طرح صوبائی پہ بھی وہاں ہماری کافی فائٹ بھی ہوئی۔ فائٹ اس طرح نہیں، دوسری جو ہم کسی تک بات پہنچاتے ہیں، لیڈرشپ کو ہم نے بڑا کہا، کیونکہ مخدوم صاحب وائس چیئرمین تھے اس وقت، تو انہوں نے اپنا سارا فائدہ اٹھایا اور ٹکٹ ان کو دے دی۔ پھر ہم نے وہ آزاد ایک بنایا گھڑا، ہمارا انتخابی نشان تھا، تو وہاں سے پھر ہم نے اوپر نواب فرت اللہ صاحب ہو گئے، نیچے مار افضل دلو صاحب ہو گئے۔ تو وہ ہم نے پھر باڈی ساری ادھر اپنی تحریک انصاف کی اٹیچ کی۔ تو اینڈ میں جا کے نواب صاحب چلے گئے مسلم لیگ نون میں، اور ہم رہ گئے اکیلے۔ تو پھر ہم نے اوپر ظہور حسین صاحب کو سپورٹ کی، نیچے ہم نے گھڑے کو کی۔ وہ لڑائی چلی، اینڈ میں لاہور میں میٹنگ میں میرے گریبان پکڑا گیا، عباس علی شاہ صاحب نے میٹنگ میں سارے آئے، انہوں نے چھڑایا۔ تو وہ اس کے بعد سے ہم پھر چپ کر گئے، انہوں نے ہمیں پھر تحصیل بھی نہ دی جو میں تحصیل صدارت تھی۔
تو 18 میں پھر ہم نے ان کو سپورٹ کیا جی، اور اعلان کے ساتھ سپورٹ کیا عباس علی شاہ صاحب کو بھی اور ظہور حسین قریشی صاحب کو بھی۔ مجھ سے بھی وعدہ کیا گیا آپ کو ایڈجسٹ کریں گے جی، تحصیل چیئرمین شپ دیں گے، مگر تاحال انہوں نے ہم سے کوئی پھر بات کی نہیں جی۔ میں پھر 2018 کے مڈ میں عباس علی شاہ صاحب کے خود گھر گیا جی، میں نے کہا جی وہ لڑائیاں ہماری پچھلی ہم اس کو ختم کرتے ہیں جی، ایک نئے سرے سے ہم جو ہے نا وہ پارٹی کو کرتے ہیں، آپ مہربانی کریں مجھے وہ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی تحصیل والی وہ آپ پیر ظہور حسین صاحب کو کہیں۔ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، میں پیر ظہور صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا جب ٹائم آئے گا پھر دیکھیں گے جی۔ ہماری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی، مجھے 1-2 عہدے ملے مگر وہ عہدے بھی انہوں نے رکوا دیے وزیر اعلیٰ کو کہہ کے جی، مگر میں پارٹی کے اندر ایک اپوزیشن میں تھا، پارٹی رول کر رہی تھی، میں اپوزیشن میں تھا پارٹی کے ہی، میرے کوئی کام بھی انہوں نے پیچھے فون کروائے ہوئے تھے کہ عمران شاہ کا کام نہیں کرنا، کہ ہمارے اے سی صاحب جو پچھلے تھے ان کو بھی کہا، تو بہرحال ہم پارٹی کے ساتھ پھر بھی اٹیچ رہے جی۔ پھر آ گیا یہ حالات 9 مئی والے ہوئے، ہم پہ بھی ہمارا ایک کزن جو ہے وہ پکڑا گیا، میرے گھر بھی چھاپے پڑے، وہ کوئی میرے خیال ہے کچھ عرصہ جیل بھی رہا۔ اس کے بعد پھر ہم اسی طرح کھڑے رہے، ڈرے نہیں، کھڑے رہے، خان صاحب کے ویژن کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ ہمارا خان صاحب کے علاوہ اور کسی کو نہ ہم نے چلنا تھا، نہ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ تھی۔ اس کے بعد پھر یہ الیکشن اناؤنس ہوا، اس سے پہلے بھی کوئی 2-3-4 مہینے پہلے بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، میں خان صاحب کو انٹرویو بھی دے کے آیا، خان صاحب نے مجھ سے کہا اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا تو کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا جی کاغذ جمع کراؤں گا مگر سپورٹ پی ٹی آئی کو ہی کروں گا۔ تو ہنسنے لگے، انہوں نے کہا پھر بغاوت تو نہیں کریں گے جی؟ میں نے کہا نہیں کروں گا جی۔ اتنے شور، میں نے کہا جی بالکل شور۔ اس کے بعد وہ پھر معاملات خراب ہوئے پی ٹی آئی کے، ہر جلسے میں گیا، لوگ لے کے گیا، ہر جو ایجیٹیشن ہوتی تھی اس میں میں شامل تھا، چاہے وہ سڑک بلاک کرنی تھی، جی ٹی روڈ بلاک کرنا تھا، موٹر وے بلاک کرنا تھا، اور میرے وہ جو ڈی گراؤنڈ میں شیلنگ ہوئی اس میں خود متاثر ہوا ہے جی، لوگ لے کے گیا۔ کون کہتا ہے کہ عمران شاہ کسی ایجیٹیشن میں نہیں گیا یا کسی احتجاج میں نہیں تھا یا کسی جلسے میں نہیں تھا؟ میں اپنے خرچوں پہ لوگ لے کے جاتا رہا، یہ مجھے اپنے قریب نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں وجہ ان کو پتہ ہوگی کہ مجھے کیوں قریب نہیں کیا، مگر میں ہر جگہ رہا۔ آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں جی عمران شاہ کس ایجیٹیشن میں تھا، کس میٹنگ میں تھا یا کس جگہ تھا، ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ آپ جو اینک دوسری پہنیں گے تو آپ کو میں کہاں نظر آؤں گا؟ میں ایز اے ورکر تھرو آؤٹ پارٹی کے ساتھ رہا اور کام کرتا رہا۔ اب پارٹی پہ برے حالات آئے تو ہمیں کہا گیا کہ اور تو پیر صاحب نے خود اپنا اپلائی ہی نہیں کیا، پارٹی نے پیر صاحب کو کہا جی ٹکٹ لے لیں، پیر صاحب نے کہا جی میں نے نہیں لینا۔ یہی حال صوبائی پہ تھا، دونوں پہ تھا۔ کمٹمنٹ یہ خود اسٹیبلشمنٹ کو دے کے آئے ہیں لکھ کے کہ جی ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جب باتیں کھلیں گی پھر میں بھی کھولوں گا، اگر میں اس لیول پہ نہیں جانا چاہتا، پرسنل نہیں ہونا چاہتا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بات جہاں تک ہے وہیں رہے۔ پھر انہوں نے عباس علی شاہ نے بھی کمٹمنٹ دی، انہوں نے بھی دی، پیر ظہور صاحب نے بھی دی۔ لیکن جب ایک جگہ خالی ہو جاتی ہے، کوئی اب ہو ہی نہ بندہ، تو جو پچھلا ورکر کو یہ اوبلائز کیا جاتا ہے، اگر کہیں نہیں بھی ہے تو نئے لوگ کو لایا جاتا ہے۔ اب وہ خالی تو چھوڑنی نہیں تھی، تو میں نے اپلائی کیا، پارٹی نے مجھے مطلب اس کا رسپانس دیا، ہمیں ٹکٹ ایشو ہوا، حسینی صاحب اپنے زور پہ آئے، رانا صاحب کو بھی ٹکٹ ایشو ہوا، پارٹی نے ہی دیا۔ اس کے بعد پھر ٹکٹ جمع کراتے ہوئے میں اٹھا لیا جی، اور صرف ٹکٹ نہ جمع ہو، اگر ہمارے پاس فیک ٹکٹ ہوتا ہے جی تو پھر کسی کو ضرورت نہیں تھی ہمیں روکنے کی جی، اوریجنل ٹکٹ تھے، وہ ہمیں پکڑا، وہ کسی طریقے سے رانا صاحب نے محنت کر کے وہاں تک پہنچایا جی۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ تھریٹس آتی رہیں کہ ہم آپ کو یوں کریں گے، وہ کریں گے۔ 23 تاریخ کو ہمارے پیپرز جمع ہوئے، 23 سے لے کے اب تک میری فیملی گھر نہیں ہے، رائٹ لیفٹ ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں، کریں کہ ہمیں چھوڑ تو نہیں گیا پی ٹی آئی۔ پیر صاحب کو کیا تکلیف تھی کہ جب ان کے ماموں جیل میں ہیں، ان کے باقی عزیز الیکشن لڑ رہے ہیں، تو انہیں کیا تکلیف تھی کہ پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتے ہیں؟
اب بھی تو آزاد لڑ رہے ہیں، آتے لڑتے ہم ان کے ساتھ تھے. ایک دفعہ ہم گئے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں لڑنا پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے. جب یہ حالات ہوں گے اس کے بعد آپ پھر اب ورکرز کے درمیان ایک ابہام پیدا کر رہے ہیں کہ جی ٹکٹ میرے پاس، اچھا کہہ دیں ٹکٹ ہمارے پاس ہے تو ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. دکھائیں ٹکٹ، کس جگہ پہ ان کو ٹکٹ الاؤ کیا گیا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے حق میں بیٹھ جائیں، اور ٹکٹ آپ کے پاس ہے تو میں آپ کے حق میں بیٹھ جاؤں گا. جی پہلے ٹکٹ دکھائیں. جی ہاں اگر ہمارے پاس ٹکٹ ہے تو پھر ہمارے حق میں بیٹھیں. اگر نقصان پہنچے گا پارٹی کو تو وہ پیر ظہور صاحب کی وجہ سے پہنچے گا، ان کے ضد کی وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں پہنچ رہا ہے. جی کھڑے رہتے تو ہم بھی ساتھ تھے. 2009 سے لے کے آن ورڈ ابھی تک ہم ان کے ساتھ ہی ہیں پارٹی کے. جی تو وہ کیوں جب اب مشکل ٹائم آیا تو چھوڑ کے چلے گئے. جی تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو ابہام پیدا کیا جا رہا ہے، رانا صاحب کے بارے میں بھی ابہام کیا جا رہا ہے. وہ حسینی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، انہوں نے مجھے روتے ہوئے بات کی کہ اس طریقے سے مجھے مارا پیٹا گیا اور اس طریقے سے کہا گیا کہ پیر ظہور کی سپورٹ کرو. جی ہاں اگر میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہ ساری ذمہ داری ظہور حسین قریشی پہ جائے گی. تو اس کے یہی اب کہہ سکتے ہیں کہ اینڈ تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، خان صاحب کے ویژن کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کے ویژن کے ساتھ رہیں گے. چلیے یہ بتائیے گا، حال ہی میں آپ کہتے ہیں کچھ ہرڈلز آ رہے ہیں ٹکٹ رکھوانے کے حوالے سے، ان کے جو عزیز ہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے، اور کیا آپ کی جو ٹکٹ ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے؟ جی ابھی رات بھی ہم اسلام آباد کل تھے، وہاں سے ہم نے علی گور صاحب سے بھی ملاقات کی، بیرسٹر صاحب سے بھی، اور عمیر نیازی صاحب سے بھی ہوئی، حماد اسد صاحب سے فون پہ ہوئی، اور انہوں نے اس وقت اس کو اپڈیٹ کر دیا. پیچھے سے ایشو آ رہا تھا، پیر ظہور صاحب اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے بہنوئی صاحب کو انوالو کر کے انہوں نے اس کو پینڈنگ پہ کروایا ہوا تھا تاکہ ہم لوگوں کو بے وقوف بنا سکیں کہ جی ٹکٹ تو ان کے پاس ہے نہیں. دعائیں خیریں کروائی جا رہے ہیں، غلط بیانی کیے جا رہے ہیں. اب ہم وہاں سے کروا کے تو واپس آئے ہیں، تو اب ہم انشاءاللہ اکٹھے ہیں اور یہاں سے ہم اپنا کیمپین کا آغاز سٹارٹ کر رہے ہیں. سر جو پی ٹی آئی کے مقامی جو دوست ہیں وہ کس حد تک آپ کے ساتھ ہیں؟ پی ٹی آئی جو تو عمران خان کے ساتھ ہیں، اس کی عمران خان کے ذات کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں. عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، اور رانا صاحب اور قمر تحسین صاحب کے ساتھ ہے. ہاں جو ذات کی ظہور حسین قریشی گروپ کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے.